من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار اللہ یبسط الرزق لمن یشاء بقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا عليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وعليه متاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا تھوڑا آدم صاحب آگے آج سردی ہے ذرا تھوڑا قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ محترم کل ہم نے جو تلاوت کی تھی اس میں ان لوگوں کی اللہ نے صفات بیان فرمائی تھی جو جنت میں والے اور سوء الحساب سے خوف کھاتے ہیں کہ اللہ کا جو عذاب ہے ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدی و یعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ یہ اللہ نے کہا سب سے پہلے ان بطش ربک لشدید، تو وہ جو شدید والا عذاب تھا اس میں وہ لوگ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے تھے اور ہر وقت اس حال میں اپنے سانس لیتے تھے کہ کہیں اللہ نے اس حال میں ہماری روح قبض نہ کر لے کہ جس سے میں سوء الحساب ہو جائے، اور ایسا سخت حساب ہم حساب نہیں دے سکتے۔ تو ہر وقت اللہ کے آگے گریہ اور التجائیں دعائیں کرتے تھے۔ پھر اللہ نے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، پھر اللہ نے
اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کر، تکلیف آ گئی، جنگ مسلط ہو گئی، بھوک مسلط ہو گئی، اور معاشرے کے کوئی ظالم اوپر مسلط ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو یہ نہیں کہا اسی وقت کہ اب یہ کیا ہوگا، یہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہمارا مولا ہے، مالک ہے۔ جب ہم یہ دل کی گہرائی سے اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا مولا ہے، مالک ہے، تو کوہ احد کے پہاڑ کے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جب مجاہد جو تھے بکھر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے یا عبادی حیا یا عبادی اللہ، اللہ کی طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ آپ اکیلے اور ابو بکر صدیق اور ابو دجانہ جو آپ کی حفاظت کے تھے ساتھ اوپر پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اور اس وقت جو پریشانی آئی کہ آپ کے جبڑے مبارک کے اندر، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ کا محبوب ہے، لیکن اللہ نے وہاں کہا اللہ الصمد میں بے نیاز ہوں۔ جب تم نے یہ مال و متاع دیکھ لیا اور تم نے سمجھا کہ تمہیں محبوب نے یہ کہا تھا کہ ہماری وہ جسم کے پرندے بوٹیاں بھی نوچ کے کھا رہے ہوں، تو تم نے اس طرح سے نہیں ہٹنا۔ اور جب حکم عدولی ہو گئی، اللہ کے رسول کی حکم عدولی اور اللہ کی حکم عدولی، اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی بجا مشت برابر ہے، اس لیے کہ جو رسول ہے وہ نجم اذا ہوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نبی آئے، جب ان کے اوپر نبوت آئی تو انہوں نے نبوت کے بعد کبھی ایسی بات نہیں کہی جو اللہ نے نہ کہی۔ جو اللہ نے آپ کو کہا آپ وہی کہتے تھے، جو زبان سے نکلتا تھا وہی ہوتی تھی، وہی جو کبھی خفی ہوتی تھی کبھی ظاہر، جو ظاہری یہ قرآن حکیم بالجہر جو وہی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈائریکٹ وہی آئی، کیونکہ بے شمار دنیا کے مسائل، تو جب لوگوں نے حکم عدولی کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ غضب نازل ہوا، اور وہ غضب کیسے نازل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چڑھے، پہاڑ کے اوپر چڑھے، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور پیچھے پھر لوگوں نے پھر اکٹھے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جو بھاگ گئے مشرکین سارے، لیکن وہ بغیر فتح کیے ہوئے بات گئے، راستے میں ان کو جا کے لگا، اور زخمی حالت میں ہے اللہ کے رسول اور کئی صحابہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں کٹ گیا، اور تلوار میں اتنے زخم تھے اپنے مالک کے اور سارے جتنے صحابی تھے، لیکن جب کہا کہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ساتھ یہ خوشخبری دی کہ آج کے بعد مشرکین ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، اور پھر آپ پیچھے گئے، اور راستے میں جا کے جو رئیس المنافقین جو ابو سفیان تھا، اس نے کہا ہم تو کام ادھورا چھوڑ کے آ گئے، چلے پھر چلتے، پھر انہوں نے بدر کے مقام پہ جا کے ٹھہر کے مشورہ کیا، انہوں نے کہا چلے اگلے سال آئیں گے، تو اسی اسنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے ان کے پیچھے گئے، اور ان کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو وہ پھر بھاگ کے مکے چلے گئے۔ یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ مصر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخوان المسلموں سوریوں پہ چڑھ گئے، لیکن قرآن ہاتھ میں قرآن ہے، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرتے تھے، اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جب قطب بن سید قطب شہید کو پھانسی پہ لٹکانے کے لیے لے کے گئے، تو انہوں نے شعر کہے، عربی کے وہ شعر، ان کا ترجمہ بڑا بہترین، کہا ہے دنیا کے لوگوں تم مجھے برباد کر رہے ہو، تم اپنی نظر میں میری دنیا مجھ سے چھین رہے ہو، لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم میرے خالق سے ملاقات کا سبب بنا رہے ہیں۔ کیسے وہ لوگ تھے؟ ابھی حال ہی میں انہوں نے یہ غلام مرسی کو جو پھانسی دی ہے، اور اس کو کہتے رہے ہیں کہ آپ سرنڈر کر دیں، کہہ دیں کہ میں دوبارہ سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، میں اسلام کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا یہ جرم تو پھر میں بار بار کروں، اور پھر ان کو پھانسی دے دی گئی، ان کے بیٹے کو پھانسی دے دی گئی، ان کی بہو کو پھانسی دے دی گئی، اور پھر 1 سال کے بعد پھر ایک بیٹے کو جب پھانسی دی گئی،
اور وہ بیٹے کو دفن کرنے کے لیے وہاں جو قبریں بنتی ہیں وہ قبریں ایسے بنتی ہیں کہ کمرے بنا کے اس کے اندر میت کو رکھ کے آ جاتے ہیں۔ 1 سال کے بعد اس بیٹے کی دفن، جس کو پھانسی دی گئی تھی، اس کو دفن کرنے کے لیے وہاں کے لے کے گئے، تو جب وہ کمرہ کھولا تو اندر جو تھی غلام مرسی کی میت ویسے پڑی تھی جیسے دفن رکھ کے آئے۔ اور پھر فوجی ساتھ تھے، کیونکہ اٹھانے والا بھی کسی کو جنازہ بھی نہیں وہ اٹھانے دیتے تھے، فوجی ساتھ تھے۔ جب دروازہ کھولا تو ان کے بیٹے، دوسرے چھوٹے بیٹے بیان کرتے ہیں، شاید دنیا والوں تم میرے اس بات پہ یقین نہ کرو، لیکن کبھی اگر تمہیں تجربہ ہو تو پھر کبھی اس دروازے کو کھول کے دیکھ لینا۔ تو کہتے ہیں جب فوجی اندر داخل ہوئے تو آپ کے چہرہ اقدس کے اوپر کچھ غصے کے آثار پیدا ہو گئے، اور پھر ہم نے فوجیوں سے کہا اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں آپ باہر چلے جائیں، ہم تدفین کر لیں تو پھر آپ آ جائیے گا۔ تو جب وہ باہر گئے تو پھر ان کی پوزیشن جو تھی نارمل ہو گئی۔ جو آدمی 1-2 سال پہلے جس کو شہید کیا گیا، پھانسی کے درخت پہ لٹکایا گیا، لیکن یہ حساب دینا ہے، یہ حساب تو قیامت والے دن ہونا ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے خیر یہ رہا شر یہ رہا، پتہ چل جائے گا۔ تو سود دار جو ہے، تو وہ لوگ جو اس راستے پہ چلتے ہیں جب ان کے اوپر تکلیف آتی ہے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، صبر کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جیسے پہلے سورہ بقرہ میں ہم نے مومن کی جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وہاں بھی یہ صفات بیان کی، یہاں بھی ان کی یہ جنت والے لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، قیموا الصلاۃ، پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں، دین کو قائم کرتے ہیں۔ رات کو جو کہتے ہیں یہ سورہ ملک پڑھ کے سوئیں، اور آپ جو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا دین کو اندر نا، کلو بے محدثۃ بدعہ کلو بدعۃ ضلالہ۔ اب دین کے اندر وہ چیزیں داخل کی جا رہی ہیں جو میرے من پسند ہیں، جو مجھے دل کے اندر پسند آتی ہیں، میں اس کو دین میں داخل کرتا ہوں۔ جو ممبر پہ بیٹھا ہے جو مرضی کہتا رہتا ہے، اس کو یہ خدا کا خوف نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے جی سورہ پر رات کو جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر وہ سورہ ملک پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ایسے 10 سال 2 سال کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ سورہ ملک پڑھنے کا یہ حکم تھا کہ جو حدیث اس کے اندر ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سو، سن کے نہیں سو، پڑھ کے سو۔ ادھر آدھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر وہ شروع کر دیتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ یہ سورہ ملک جو ہے اس کے معنی انشاءاللہ کسی دن بیان کریں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسی صورت ہے کہ اللہ نے کہا اذا القوا فیہا فوجا سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر۔ اس کے اندر تو یہ قیامت کا ایک منظر اللہ نے دکھایا کہ جب اس کے اندر کسی گروہ کو ڈالا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو فرشتے متعین ہیں وہ پوچھتے ہیں تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، آگے سے مجرم یہ کہتے ہیں قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آیا تھا ڈرانے والا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا اور کہا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تو اب چلو وَيَتَجَنَّبُهَا أَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ پھر اس کے اندر بڑی آگ ہے، اس کے اندر نہ موت آئے گی نہ زندگی آئے گی، ایسے چلتے رہو گے۔ لیکن قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کا پلو پکڑ لیا وہ فلاح پا گیا۔ یہ فلاح اللہ نے کہا کیا، وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، دین کو قائم کرتے ہیں، دین کی حدوں کو قائم کرتے ہیں اور اپنی جان کے نذرانے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں۔ اے اسود راہی، بکریاں چرانے آتے تھے، خیبر کے باہر تھے، روز کالے تھے، سیاہ، بڑے بڑے کان تھے۔ تو پوچھا صحابہ سے کہ تمہارا صاحب کا کام کیا ہے، کیوں ہمارے قلعے کو گھیرا ڈالا؟ ان کی دعوت کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا لینا چاہتے ہیں؟ پیسے لینا چاہتے ہیں، کچھ ایسا کام کر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ بتائیں تو صحیح۔ تو کہا مجھے ان کے پاس لے کے جائے۔
تو صحابہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور کہا کہ یہ چرواہا آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو ہمارے وقت پہلے بادشاہ تھوڑی تھے، وہ تو رحمت اللہ عالمین تھے. وما ارسلناک الا رحمت اللہ، یہ وہ تو رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے، وہ تو طلبگار تھے کہ کوئی آئے. تو جب اسود رائی آئے تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق، سر جھکانے کے لائق، متھا ٹیکنے کے لیے کوئی نہیں سوائے اللہ. اللہ عبادت، جس کی بندگی بجا لانی وہ اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور وہ نظام کائنات جو اللہ نے دیا ہے ان کو وہ لے کے آئے، اس کے اوپر جو عمل کرے گا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو. تو جب پوری دعوت دل کے اندر اتر گئی اور وہ نبوت کی جس طرف اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا. پر نبوت کی نگاہ سینے پہ پڑی تو دل بدل گیا، قسمت بدل گئی. ابھی چرواہا تھا، بدبو آ رہی تھی اور کوئی پتہ نہیں تھا اس کا انجام کیا ہونا ہے، لیکن جیسے نگاہ پڑی اور پھر قسمت بدل گئی. اور جب بات سمجھ گئی تو کہا پھر میں یہ بکریوں کو کیا کروں؟ کہا بکریاں قلعے کے اندر جن کی امانت ہے ان پہ سپرد کرو. اور اسی وقت جہاد کا اعلان جنگ شروع ہو گئی اور اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر نماز پڑھے شہید ہو گئے. اور جب سب صحابیوں کو اکٹھا کیا تو اسود رائی کے پاس گئے تو پیچھے آ گئے. دو واقعات ہیں، ایک حنظلہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ عہد کا، اور ایک یہ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ صحابہ کو آپ نے اپنے دستے مبارک سے صاف کیا، کفن دفن کا معاملہ کیا، اور اسود رائی سے پیچھے کہا اللہ نے ان کو بہترین غسل دیا ہے اور روریں اس کے گرد ہیں اور اس کو غسل دیا ہے اور اس کے زلفوں سے اس میں پانی بہ رہا. یہ ہے محبت کے کارنامے، یہ الفت کے کارنامے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا، جو کچھ رزق ان کو دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ظاہر بھی اور چھپے بھی اس کو خرچ کرتے ہیں. کوئی فکر نہیں ہوتی ان کو، وہ خرچ کرتے جاتے ہیں، اللہ دیتا جاتا ہے، کرتے جاتے ہیں، اللہ دیتا جاتا ہے. میں نے یہ دیکھا گورمے والے کہ کئی اسپتالوں میں صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کو کھانا، جو جتنے مریض ہوتے ہیں ان پہ، اور جو ان کے لواحقین بھی ہوتے ہیں ان کو، اور بہترین کھانا. تو میری ایک ان سے کرندے سے بات ہوئی، میں نے کہا یہ آپ اتنا احسار کرتے ہیں؟ تو کہا ہمارے مالک کہتے ہیں کہ ہم نے ڈرم بھرا ہوا ہے، نیچے ٹوٹی لگائی ہوئی ہے، نیچے سے نکالتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، اوپر ڈرم بھرتا جاتا ہے. تو یہ اللہ ایک خرچ ہو گئے تو اللہ 10 دے گا، 10 کی بجائے اللہ جو مرضی دے بغیر حساب نہیں دے سکتا ہے. مما رزقناہم سرًّا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور کسی کے اوپر حملہ کر دے، کوئی ان کے ساتھ برائی کر دے، کوئی ان کو گالیاں دے دے، کوئی ان کو ڈانٹا لگا دے، تو اس کو اس کا جواب اس سے نہیں دیتے کہ میں ابھی کر کے جاؤں گا، نہیں، بلکہ کہتے اچھا اللہ تیرا بھلا کرے، کوئی بات نہیں، اللہ تیرا تجھے ہدایت دے. وہ ہدایت کے طلبگار بنتے ہیں. بالحسنۃ السیئۃ، جو برائی ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو نیکی سے دفع کرو. آپ سے کوئی ناراض ہے اس کو راستے میں سلام کرو، ایک دفعہ کرو، دوسری دفعہ کرو، تیسری دفعہ آپ کو وہ سلام کرے گا، جواب دے گا، اور پھر شرمندہ بھی ہوگا یار میں نے غلطی کی تھی، میں تیرے سلام کا جواب نہیں دے گا. یہ تجربہ کر لیں، اپنے رشتے داروں میں کر لیں جو آپ سے لڑتے ہیں، ان کے پاس جائیں، گھروں میں جائیں، دروازے کھٹکھٹائیں، اندر جائیں، نہیں پوچھتے نہ پوچھیں، لو جی میں تو آ گیا، میں تو آپ کا نوکر، جو مرضی کہے، مجھ سے غلطی ہوئی بتائیے، میں معافی مانگتا ہوں، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو. یہ کل ہم نے پڑھا کہ جو رشتے ناتے ہیں ان کو جوڑ کے رکھو، صلہ رحمی عرش کے نیچے ہوگی، سفارشیں کر رہی ہوگی، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہوگی اللہ اس نے مجھے توڑا تھا، اس کو جہنم میں پھینک، اس سے بچ جائے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السِّيَّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. آج 5 منٹ لینے حد ہوتی ہے، اسی لیے میں نے تھوڑا سا 5 منٹ، اگر اجازت ہو آپ کی، اس وقت تک وہ چائے بھی گرم کر لے گا. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے، ان کے لیے یہ جو صفات میں نے آپ کے سامنے کہا. دعا کریں ہم سب اس میں شامل ہو جائیں اور اللہ ہمارے لیے بھی جنت کا دروازہ کھولے.
اور ہمارے گناہوں سے اللہ درگزر فرما دے، اور یہ آنے والے مسائب اور مشکلات جو ہیں اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرما دے، اور جب غلطیاں کرتے ہیں اللہ اس سے بھی چشم پوچھے فرما دے۔ آپ بڑی بہترین آیت ہے، جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہیں ہوں، ایسے گھنے باغ، انگوروں کے باغ، کھجوروں کے باغ، ہر چیز کے باغ، جو ہماری جنتیوں کی ابدی ہمیشہ کی اب جو رہائش گاہیں ہوں، اس میں اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ظلال اور گھنے سائے ہوں گے، اور موتیوں کے محل ہوں گے، اصل المصفہ جتنی ہوئی شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، بس زبان سے نکلنا ہوگا، ہر چیز سامنے موجود ہوگی، ان کے لیے وہ باغات ہوں۔ اور کہتے ہیں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس باغ کے اندر محل ہوں گے جن کے 5-5 4-4 ہزار دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے اوپر دربان کھڑے ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے، صرف آپ کی اس دنیا کے اندر اللہ کے خوف سے جو آپ نے زندگی گزاری ہوگی آپ کو سلام کریں گے۔ یہ قرآن آگے قرآن خود کہہ رہا ہے، ذریتہم والملائکۃ یدخلون علیہم کل باب، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے آپ کو سلام کریں گے، جھکیں گے تمہارے سامنے کہ تم نے اس کے باوجود کہ اللہ نے تمہیں بدی اور نیکی دونوں کے اختیار دیے تھے، تم نے اپنی زندگی اللہ سے ڈر کے گزاری ہے، تو اللہ نے تمہارے سلام کرا، تمہیں سلامتی ہے تمہارے اوپر، تم کامیاب ہو، تم کامران ہو، ایک جائے گا پھر دوسرا آئے گا، پھر دوسرا جائے گا تیسرا آئے گا، اور اجازت لے کے جیسے بادشاہوں سے اجازت لیتے ہیں ایسے وہ دربان بنے کے اندر ہے، ہر دروازے سے وہ باغات۔ کیسے ہم ادنا سا ایک آدمی جو ساری عمر مسجد کے اندر خدمت بجا لاتا ہے اور دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے، دین کو پڑھتا ہے، دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دل کی گہرائی سے اللہ کا خوف کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، حلال کھاتا ہے، اور چند روزہ یہ زندگی المتاع دنیا، آگے وہ بھی آ رہا ہے، المتاع دنیا قلیل، بالکل چھوٹی سی زندگی ہے، ابھی گزر جانی ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا۔ ہمارے باپ دادا کدھر گئے؟ کوئی ہے؟ پردادا کدھر ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں، کسی کو تو پردادا کا کسی کو نام بھی نہیں پتا ہوگا کون تھے کدھر، کسی نے اگر شجرہ نسب لکھا ہوگا تو شاید اس کو یاد ہو، لیکن پردادے کے بعد تو میں یقین سے کہتا ہوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہاں گئے، کدھر گئے، کیسے گئے، کہاں مرے، کون مرا، کیسے مرے۔ اس لیے یہ جو زندگی ہے اس کے اوپر انحصار نہ کرو، اس کے اوپر کوشش کرو کہ حلال اندر جائے، حرام سے بچنے کی کوشش، لوگوں کے حقوق ادا کرو، لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرو، لوگوں کو بڑی بات کہو، کلمہ پھیلاؤ، اسلام پھیلاؤ، لوگ آپ کے اسلام کو جواب دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ یہاں میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بستی سے ایک بستی میں حملہ کرنا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، تو ایک صحابی نے کہا آپ نے اذان دی ہے تو اندر سے اذان کی آواز آئی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے حملہ کر دیا اور بعد میں بات پرس ہوئی، اور پھر خون بہا دینا پڑا اس آدمی کا جس کو انہوں نے قتل کیا۔ اس لیے مکے والوں کو بھی وہ بہتر رضوان ہوئی تھی نہیں، جب آپ نے صلح حدیبیہ کی ہے تو اللہ نے کہا ید اللہ، میرا ہاتھ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ اللہ نے قرار دیا۔ اور پھر اگر اس دن کہا اگر آج مکے والے لڑ جاتے تو مکے والوں کا کوئی باقی بچتا نہ، لیکن اللہ کی یہ رحمت اور فضل تھی کہ آپ کے ہاتھ ان سے روکے اور ان کے ہاتھ آپ سے روکے کہ آج تمہیں خبر نہیں تھی کہ ادھر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ کیفیت تو اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے سلام کرنے کے لیے اجازت لے کے فرشتے داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ آج کا سبق ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ اچھا ابھی بات باقی رہتا ہے یہ کام؟ اچھا چلو شکر ہے۔ سلام علیکم، وہ کہیں گے تمہارے اوپر سلامتی ہو، بما صبرتم، جس تکلیف کے اوپر تم نے اللہ کی خاطر تکلیف کو برداشت کیا، دنیا کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی خاطر تم نے اس تکلیف کو برداشت کیا، تو تمہارے اوپر سلام ہو۔ فنعم عقبی الدار، اور ہمیشہ کی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں،
جیسے اقبیت دار سول عذاب تھا، اقبیت دار اولئک علی اقبیت دار، اسی طرح یہاں اللہ نے فرمایا اقبیت دار، نعمت ایسی نعمتیں کہ چاندی اور سونے کے درخت، چاندی کے پتے ان کے ساتھ آم لٹک رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں جی چاندی کو سونے کو آم کیسے لگے؟ بھائی لکڑ کو جیسے آم لگ سکتے ہیں، سونے اور چاندی کو بھی آم لگا سکتا ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ کہ محل آپ کے کیسے ہوں گے کہ ایک اینٹ جو ہے کستوری کی ہے، ایک زعفران کی ہے، ایک کھجی کی ہے، ایک کسی کی ہے، زمرد کے ہیرے کے محل ہیں، کیسے وہ ہوں گے؟ 60 میل لمبے محل ہیں جنتیوں، تو کیسی کیفیت؟ وہ تو لطف ہی علیحدہ ہے، وہ سلطنت ہی علیحدہ ہے۔ اسی لیے تو یہ ستارے جو دنیا کے ہیں آپ گنے نہیں سکتے کتنے ستارے۔ یہ جو سورج چمکتا ہے اس جیسے 2 ارب اور سورج اسی زمین کے آسمان کے نیچے ہیں، تو باقی کیا حال ہو؟ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ یوصل ویفسدون فی الارض۔ اللہ نے جو والذین ینقضون، جو عہد کو توڑتے ہیں، جیسے کل میں نے عرض کی تھی نا، کل ہم نے اس پر تھوڑا ٹچ لیا تھا کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں وہ ان کے لیے کیا ہے؟ عہد اللہ من بعد میثاقہ، پکا کر لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے بار بار عہد کو پکا کیا، لیکن بار بار انہوں نے اس عہد شکنی کی، تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ جیسے ان کو یہ کہا تھا فَادْخُلُوا بَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُم، کہ تم سجدن سجدے کرتے ہوئے ہتتن کہتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہونا اور اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ لیکن انہوں نے اپنے الفاظ کو بدل لیا۔ ہمیں بھی حکم یہ تھا، جب ہم انہوں نے نافرمانی کی تو پھر کیا اللہ نے کہا؟ پھر اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، 40 سال تک پھر وہ صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے۔ پہلی ساری نسل مر گئی، پھر دوسرے بچے جوان ہوئے تو پھر وہ بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا۔ جب انہوں نے کہا ہاؤ قائد، ہم یہاں بیٹھے ہیں، فاذهب آپ جائیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، فاذهب وانت ربک، آپ جو آپ کا رب جائیں جنگ کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے عہد شکنی کی سزا دی۔ ہمیں بھی جب یہ پاکستان بنا تھا تو ہمیں حکم یہی تھا کہ اب میں نے تمہاری توبہ 1940 میں مسلم لیگ نے بنائی ہے، تمہارے آباء و اجداد کے جتنے گناہ تھے معاف کر دیے ہیں، اب تمہاری توبہ قبول کی ہے، اب اس پاکستان میں تم نے داخل ہونا ہے، فادخلوا بابا، سجدے کر دو۔ اور جو مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو یہاں قائم کرنا ہے، لیکن نہیں قائم کیا۔ تو جب پھر اللہ نے دورے بتلایا، جس طرح ان کے اوپر ذلت اور مسکنت اور غربت اور بے کر دی تھی مسلط، اسی طرح اب ہماری کیفیت کیا؟ دیکھ لیں ہمارا حال کیا، ہماری کیفیت کیا؟ ہم بھٹک رہے ہیں، مسلمان ہیں، بھیک مانگتے ہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جو ہمارے حکمران رہ کے گئے ہیں ان کے 100 200 ارب بینک بیلنس، ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہمارے جو حکمران تھے، تو وہ تو میں نے ایک دفعہ آپ کو ایک گورنر کی بات سنائی تھی، تو وہ لمبی بات ہو جائے گی ابھی۔ وہ اب میں نے کوفے کے گورنر تھے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکایت آئی تھی، میں نے آپ کو سنائی تھی سارا واقعہ۔ وہ بھی آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب ایک خلیفے کے بیٹے نے ایک عام سے آدمی کو ایک رپٹ لگائی، چانٹا لگا دیا تھا کہ اس کا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کو چلے۔ اس کو نیچے اتار کے خلیفے نے کہا اب اس کو میرے سامنے چانٹا مار۔ وہ کہ کرتا کہاں سے آیا میرا بیٹا بتائے گا، یہ نہیں کہا کہ میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں۔ ہاں جی میں بتاتا ہوں، میرے ابا جی کا قد بڑا ہے، میرے ابا جی کا ایک چادر کے اندر نہ قمیض بنتی تھی نہ دامن بنتی تھی، تو میں نے اپنے حصے کی جو غنیمت میں چادر آئی تھی وہ میں نے ان کو دے دی، اس لیے ان کا کرتا اور چادر بنتی۔ وہی عمر فاروق، قادسیہ کی جنگ ہے، اور سعید بن وقاص، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کمانڈر ہیں۔ آپ جا رہے ہیں لڑائی کے لیے، آپ راستے میں بیٹھ گئے، کئی ایسے واقعات ہوئے کہ 8-10 دن روزانہ آ کے اس راستے میں بیٹھتے تھے کہ کوئی خبر آئے،
تو ایک دن 8-10 دن کے بعد ایک صحابی گھوڑا چڑھاتے ہوئے آیا، سوار، مٹی اڑ رہی تھی، اور اس کو رکا، کہاں سے آیا؟ کہا کہ قادسیہ سے آیا۔ کیا خبر لائے؟ کہا میں امیر المومنین کے لیے خوشخبری لے کے آؤں کہ اللہ نے فارس کو فتح فرما دیا، ایران کو فتح فرما دیا، مسلمانوں کے لشکر کو اللہ نے نصرت عطا فرما دی۔ تو آپ ساتھ ساتھ بھاگتے جا رہے ہیں، کپڑوں کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، ننگے پاؤں ہیں۔ اور جب آبادی نزدیک آئی مدینے کی تو لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا حال بنایا ہے؟ تو پھر اس سپاہی کو پتہ چلا کہ یہ امیر المومنین ہے، تو اس سواری سے نیچے اترا، اس نے کہا نہیں، تم سواری پہ بیٹھو، مسجد نبوی میں جا کے اعلان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مہربانی اور شفقت سے نصرت عطا فرمائی۔ اور پھر وہ کنگن وہاں سے آئے، اور پھر وہ سراقہ کے جو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا نا سراقہ بن جاذب سے کہ تمہارا کیا بنے گا کہ جب تیرے ہاتھوں میں فارس شہنشاہ فارس کے کنگن پہنائے جائے، سراقہ بن مالک۔ تو اللہ نے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم لعنۃ ولهم سوء الدار۔ اور پھر اللہ، یہ بڑا خطرناک کام ہے، وہ جو عہد توڑتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر طریقے سے جو ہم نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے اس کو ہم پورا کریں۔ اور ہم نے وعدہ یہ کیا ہے کہ اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے کے لوازم جو ہے کہ ہم شرک نہیں کریں گے، کسی کے سامنے دستے سوال نہیں پھیلائیں گے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی قریب بھی ہے، مجید بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، اس لیے ہمارے دستے سوال تیرے سامنے اٹھیں گے۔ اللہ، ہم کوشش کریں گے تیرے دین کو یہاں نہ، اس کے لیے جستجو اور کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ، آج ساتھیوں نے 10 منٹ زیادہ دیے ہیں، اللہ ان کے 10 منٹ کو اللہ ساری دنیا کی دولت ان کو عطا فرمائے، اللہ ان کو اطمینان قلب عطا فرمائے۔ اللہ، ہمارے اسلم صاحب کے پوتے بیمار ہیں، اللہ تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں، اللہ کامل اور اکمل پوری شفا اللہ اس کو عطا فرمائے، اللہ اطمینان قلب عطا فرمائے، آنے والے مصائب سے بچا، اللہ جن اعمال سے وہ مصائب آنے اللہ ان سے میں بچنے کی توفیق دے، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ جن اعمال سے آپ ناراض ہوتے ہیں اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق دے، اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا، اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اور صالح بنا، اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما دے، جنت کا وسیلہ بنا دے، صلی اللہ تعالی علیہ محمد وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر۔